بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ کے محبت نامے ملے تو آپ کے پاس نہ جانے کی کوئی شرعی عذر نہ تھا، لیکن ادھر سب صحابہ اور محبین نہ جانے کی عرضی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس صورتحال میں سوائے اس کے کہ اپنا نائب پہلے بھیجا جائے کوئی صورت نہ بن سکے۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کے تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل عراق کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکے۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ انسدادی تدابیر عمل میں لائے ہیں۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا ان کا قائم مقام کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر و اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ امام علی مقام کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے، نعرہ ہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے آئے۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ سکے، یہاں تک کہ دارالعمارہ میں داخل ہو گیا۔ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور اہل کوفہ کو اندازہ ہو گیا کہ امام یہ نہیں ہے۔ انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا، طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مقام پر بھیج کر اس کو گرفتار کی اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رؤساء و عمائد کو بھی قلعہ میں نظر بند کر لیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سن کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوک در جوک آدمی آنے شروع ہوئے
اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بنائی تھی حملہ کرنے کی دیر تھی، اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا، اور باوجود اس کے کوفیوں کی بدہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا، اور ایک بادشاہ دادگستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے، تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء و عمائد، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ اس بات کے علاوہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک طینت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا بوقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا۔ نادان بچے ساتھ، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے اور سوچتے ہیں میں نے امام رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی اور اس بات عہد قوم کے خلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً امام رضی اللہ تعالی عنہ میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر مع اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مروتی کی تپش کیسے گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے۔ اس حالت میں حضرت مسلم کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں طوعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دے دیا، اپنی سعادت سمجھ کر اپنے مکان میں چھپا لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے محمد بن اشعث کو ایک جماعت لے کر طوعا کے گھر کا احاطہ کرنے
حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ حضرت مسلم اپنی تلوار لے کر نکلے اور ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ آپ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دی، بہت زخمی ہوئے، بعض مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے کوفہ کی یہ جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب کوفہ والوں کو شکست دکھائی دی تو سوچا کہ اب کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا جائے کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں، اس سے گفتگو کر کے معاملات طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خود بھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم فما ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے سے ہی دروازہ کے اندر کی جانب تلوار سے لیس سپاہی چھپا کر کھڑے کر دیے تھے اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی کیا خبر تھی کہ ان کی اس مکاری سے کیا واقف تھی، اور آپ آیا کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق کرتے ہوئے دروازہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنو ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔